السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ So we have started the series of خلفاء راشدین المہدیین، جو 4 خلفاء ہمارے گزرے۔ پہلے ہم نے ابوبکر صدیق کے بارے میں بات کی، پھر ہم نے عمر بن خطاب کے بارے میں بات کی، اور آج جن ہستی کے بارے میں ہم بات کریں گے ان کا نام ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ٹو بی آنیسٹ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ واللہ جتنا زیادہ اس ہستی، اس ذات، اس شخصیت کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، اتنا ہی کم ہم جانتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہر صحابی کے بارے میں ہم نے جو 1 گھنٹے کے بارے میں بات کی وہ اٹس ناٹ انف ڈیفینیٹلی۔ اینڈ آئی ووڈ سجیسٹ یو کہ آپ لوگ اس لیکچر کو صرف دیکھنے کے بعد رک نہ جائیں، بلکہ ان کے بارے میں مزید پڑھیں۔ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، دارالسلام نے 4 خلفاء پہ بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں الحمدللہ، اور ان کی سیریز کو اوتھینٹک وے میں جمع کیا ہے اور لکھا ہے۔ اس طرح کی مختلف کتابیں ہیں، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو بھی ہے، اس طرح کی مختلف کتابیں ہیں الحمدللہ۔ So 1 hour for one صحابی is not at all justice، ٹھیک ہے۔ We need to learn more about this person and these person۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی ہیں جن کے بارے میں کوئی کتاب لکھی گئی آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرام دا صحابہ ہی از دا فرسٹ صحابی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کتاب لکھی، مناقب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ ان کے مناقب، ان کے کوالٹیز، ان کی ورچوز جوائن کی، ٹھیک ہے۔ ان میں کون کون سی 2 کوالٹیز تھیں جو کہ اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں فرام ایوری ادر صحابی؟ لیٹ می آسک یو دس کوسچن انشاءاللہ، اینڈ لیٹ می انگیج یو ایز ویل ان دس۔ جی سسٹر سائمہ فرام کینیڈا جوائن کر رہی ہیں۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کون کون سی 2 پرومیننٹ کوالٹیز ہیں جو کہ عثمان بن عفان میں پائی جاتی ہیں، جو کہ اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں تمام باقی صحابہ سے؟ جی ویٹنگ فار یور آنسرز انشاءاللہ تعالی۔ حیا اینڈ غنی، ماشاء اللہ، گڈ آنسر۔ احرز اختر کہہ رہے ہیں، خلیل بھی کہہ رہے ہیں حیا اینڈ سخاوت، ایگزیکٹلی جزاک اللہ خیر فار یور آنسر۔ ہز modesty اینڈ generosity، اگین حیا اینڈ غنی ہونا، یس جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ یس یہ 2 کوالٹیز ہیں جو کہ پرومیننٹ ہیں، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پرسنالٹی ہے اس میں اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں، مطلب سب سے پرومیننٹ ہیں تمام صحابہ میں سے عثمان بن عفان، جو کہ غنی ہونے میں یعنی مالدار اور خرچ کرنے میں بہت زیادہ آگے تھے، اور ساتھ حیا میں ہی واز ون آف دا موسٹ پرومیننٹ آف صحابہ جو کہ حیا میں بہت آگے تھے۔ عثمان بن عفان جب پیدا ہوئے تو ان کے والد ہی واز ریچ مین، انہوں نے ان کو 30 ملین درہمز انہیرٹ کیے، ٹھیک ہے، وراثت میں ملے۔ اینڈ جب ان کو یہ مال ملا تو ہم لوگوں کی طرح یا باقی تمام لوگ جو ہسٹری میں گزرے ان کی طرح وہ سٹنجی اور لالچ والے نہیں ہو گئے، بلکہ ہی از فیمس فار مینی انسیڈنٹس جس میں انہوں نے بہت زیادہ خرچ کیا۔ تبوک کے موقع پہ دیکھ لیں، جس کو ہسٹری میں غزوۃ العسرہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ مشکلوں والا غزوہ تھا، یعنی اس میں بہت پریشانی اور ٹارچرز تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، خطبہ دیا اور کہا کہ کون ہے تم میں سے جو دین کے لیے خرچ کرے، and he wanted 100 camels, he asked for 100 camels۔ عثمان بن عفان کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 camels for jihad فی سبیل اللہ۔ انہوں نے کہا جزاک اللہ خیر عثمان، بیٹھ جائیے۔ again I want someone else to give me 100 more camels۔ عثمان بن عفان پھر کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 camels۔ جزاک اللہ خیر عثمان، I want 100 more camels۔ پھر کھڑے ہوئے 100 more camels۔ again جزاک اللہ خیر عثمان، sit down۔ کوئی اور صحابی ہے جو 100 more camels دے، کھڑے ہوتے رہے، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے 700 سے 1000 کیملز ایک ہی محفل میں، ایک ہی گیدرنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے۔
اس زمانے میں جو اونٹ تھا نا، آج کی سمجھ لیں آپ لیمبورگینی ہے یا رولز رائس ہے یا پرائیویٹ جیٹ ہے کسی کا، آپ سمجھ لیں. امیجن کوئی شخص آج ٹی وی پہ کہتا ہے کہ میں اپنے 100 پرائیویٹ جیٹس یا 100 لیمبورگینیز اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو جائے گا، اور اس کی جو نا ول بی آل پریزز فار دس پرسن کہ یار کمال کا انسان ہے یہ. عثمان بن عفان نے صرف ایک واقعہ نہیں کیا بلکہ اس طرح کے ڈھیروں واقعات ملتے ہیں. 1000 camels in one gathering, not only that, واپس گئے 1000 گولڈ کوائنز لے کے آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے اور ان کے سامنے بکھیر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہاتھوں میں لے رہے ہیں، اپنی انگلیوں میں دیکھ رہے ہیں ان کو، اور کہہ رہے ہیں یا عثمان اعمل ما شئت، اے عثمان آج کے بعد جو مرضی کرنا کر. nothing will harm you عثمان after this day. آج کے بعد تمہیں کوئی چیز تکلیف نقصان نہیں پہنچائے گی جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کی اور خدمت کی ہے. آپ ان کی جنوسٹی کی مثالیں دیکھیں، ہمیں کائنات میں نہیں ملتی پروفٹس کے بعد. مسجد نبوی کی ایکسپینشن کی باری آئی، 20,000 درہمز ایسے دے دیے کہ میری طرف سے اتنی بڑی کنٹریبیوشن لو. ہی یوز ٹو بائی اے سلیو ایوری فرائیڈے، ہر جمعے کو ایک وہ غلام خریدتے اور اس کو آزاد کرتے تھے. اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو شخص ایک غلام خریدتا ہے، یعنی اس کے ہر عضو اور اس کے ہر مطلب لیمز، سر اور چیسٹ اور ہر چیز کے بدلے اس کی اللہ تعالیٰ ایک چیز آزاد کر دیں گے. یعنی اگر ایک شخص، اگر دو بھائیوں نے مل کے غلام خریدا ہے تو آدھا وہ شخص اور آدھا یہ شخص جہنم سے آزاد ہو جائیں گے. اور اگر کوئی شخص پورا کا پورا غلام آزاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے. And he feed thousands of slaves in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. جب عمر بن خطاب کے ٹائم میں ڈراؤٹ آیا، شدید قحط، اور ہم نے عمر بن خطاب کی سیریز میں کچھ بات کی تھی کہ وہ کتنا برا قحط تھا کہ عمر بن خطاب یوز ٹو چینج فیس کلرز، اور لوگ اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ وہ آئرن کی ایک سٹرنگ سے بٹر کو چوسا کرتے تھے. یعنی بہت زیادہ قحط کے حالات، بہت سارے بچے جو ہے نا فوت ہو رہے تھے، جانور مر رہے تھے، کھیتی باڑی نہیں ہو پا رہی تھی. 60,000 ریفیوجیز ور ان مدینہ، مشکل حالات.